سر کیا الیکشن کی ڈیٹ کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی راستہ ہے کہ الیکشن نہیں کراتے جی کسی وجہ سے؟ کیونکہ ایک ہی فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے، یہ ڈیٹ دینی کس نے؟ نہیں بالکل میں اگر ہارون رشید صاحب ہیں میرے پاس، میں آتا ہوں واپس. آپ 184(3) بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ذرا میں ہارون رشید صاحب سے پوچھنا. ویسے تو سیکشن 57 آف دی الیکشن ایکٹ 17 اس میں یہ مینشن ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب ڈیٹ دیں گے، لیکن اس میں ساتھ ہی یہ بھی کنڈیشن ہے کہ ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن. اگر الیکشن کمیشن کنسلٹیشن نہیں کرتا تو اگر کمیشن نہیں کرتا، انکار کر دیا نا، لیکن وہ چیز ریکارڈ پہ نہیں آئی کہ پریزیڈنٹ صاحب کو اس نے انکار کیا ہے. لیٹر لکھا، اگر وہ اس نے انکار کیا ہے تو پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ کو جس طرح سو موٹو اب لیا ہے، وہ پریزیڈنٹ صاحب ریفرنس بھیج دیتے جی کہ یہ پروسیجر ہے، یہ آئین کہتا ہے، یہ الیکشن ایکٹ کہتا ہے، اس کے مطابق سپریم کورٹ میں ریفرنس آتا تو اس پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا. اب یہ جو ریفرنس ہے، یہ جو سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے، یہ اس بینچ کی ریکمنڈیشن پہ ہے جو بینچ جو ہے ایک سروس میٹر سن رہا تھا. اس سروس میٹر کو سنتے سنتے انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا لیا، اور الیکشن کمیشن کے بلانے کے بعد سو موٹو کے لیے چیف جسٹس صاحب کو ایک ریفر کر دیا کہ یہ سو موٹو ایکشن لے. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک تھا؟ سو موٹو ایکشن چیف جسٹس صاحب کو از خود لینا چاہیے. وہ جو میٹر ہے ان کوشچن ہی نہیں ہے، اور اس پروسیڈنگز کے دوران یہ میٹر ریز کیا گیا ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے پھر بینچ بنایا. لیکن بینچ میں پھر وہی 2 ججز صاحبان جنہوں نے یہ ریفر کیا تھا ان کو بھی ممبر بنا دیا گیا. جب ممبر بنا دیا گیا تو ہماری پاکستان بار کونسل کی طرف سے آل پاکستان ریپرزینٹیٹو میٹنگ ہوئی. اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چونکہ مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف ان کے بارے میں ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، اور اس آڈیو لیک ہونے میں کسی نے آبجیکشن نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے زمانے میں ججز صاحبان کے بارے میں تو وہ تو نہ کسی کو فون کرتے تھے، نہ کسی کی شادی پہ جاتے تھے، نہیں آگی نا، تو وہ ان کے نزدیک لگنا بھی بندوں کو ڈر لگتا تھا کہ سلام بھی کریں. لیکن وہ تو اب علیحدہ ہو گیا نا، وہ ریلیونٹ ایشو ہے، ایک ریلیونٹ ایشو ہے، وہ سائڈ پہ ہو گیا، وہ ہو گیا. 184(3) کے تحت آپ کا خیال ہے سو موٹو ٹھیک ہے؟ سو موٹو تو پھر اب یہ سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ تو چار ججز صاحبان نے اپنی اوپینین دی ہے. جمال مندوخیل صاحب نے دی ہے، منصور علی شاہ صاحب نے دی ہے، یحییٰ فریدی صاحب نے دی ہے، اطہر من اللہ صاحب نے دی ہے. اور ان چاروں کے جو گراؤنڈز ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں. اگر میں آپ کو کہیں تو میں پڑھ کے سنا بھی دوں. نہیں میرے پاس ہے سارے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا امبیگوٹی آ گئی ہے کہ آیا اسمبلی اسمبلی کیوں ڈیزالو ہوئی ہے. یہ تو ذرا سوچیں کوئی وجہ بھی تو ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ دینی لازم ہے. لازم ہے. جب گورنمنٹ ایکسچیکر ہے، اتنے 4 سال گزار چکی ہے، 1 سال رہتا تھا، گورنمنٹ اسی صوبے میں اسی پارٹی کی ہے، دوسرے صوبے میں بھی اسی پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اگر گورنمنٹ آپ کا خیال میں کوئی کنڈیشن ہے جس کے تحت اسمبلی تحریک نہیں تو جسٹیفائی تو ہونا چاہیے نا. کس بنیاد؟ اس بنیاد پہ کس بنیاد پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا سیاسی فائدہ ہوگا اس وجہ سے میں سیاسی فائدہ تو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا. آئین میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، کچھ نہیں لکھا. لیکن ایک کامن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی کنڈیشنز بنائیں گے نا کہ کس کنڈیشن کے تحت. ایک کامن سینس کی بات ہے سر، کامن سینس نہیں، آئین کی بات. دیکھیں نا، میں آئین کی بات کرتا ہوں کہ آئین کی الیکشن ضرور ہے، لیکن الیکشن اس صورت میں ہے جی کہ اس کو خطرہ ہو کہ میری گورنمنٹ جا رہی ہے پروونس میں، دوسرے کو خطرہ ہو تو وہ فوراً ڈیزالو، جس طرح عمران صاحب نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی اور آدھے گھنٹے میں صدر نے بھی نوٹیفائی کر دیا تھا، اور پھر آنریبل سپریم کورٹ نے ایکشن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں کوئی بھی اپنی اسمبلی تحلیل کرے تو پہلے کیس کورٹ میں جانا چاہیے، کون یہ فیصلہ کرے گا وجہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بیسیکلی آپ یہ دیکھیں آپ کی ملک کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے. اس میں 2 اسمبلیوں کے جنرل الیکشن ہونے ہیں، اور اگر جنرل الیکشن ہونے ہیں تو اس میں آپ کی مشینری جو ہے وہ بھی جائے گی، آپ کے بیلٹس بھی جائیں گے، آپ کی کافی سارے جو معاملات ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں الیکشن کے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا دفعہ جب الیکشن آئے گا تو 5 سال بعد یہ دیکھیں کہ پاکستان کی فائنینشیل حالات کیا ہیں، اگر کہیں کہ فائنینشیل حالات برے تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے. وہ 5 سال کی بات نہیں ہے، اب 8 مہینے رہ گئے ہیں جنرل الیکشن کو. سر لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ 8 مہینے بعد سپریم کورٹ آئین یہ تو کہتا ہے کہ 4 مہینے رہ گئے ہوں تو الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ 8 مہینے وہ بھی پابندی سپریم آئین نہیں لگا دی نا کہ 4 مہینے کے اندر نہیں ہو سکتا. 3 مہینے بعد تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. سو یہ 2 نکات علی ظفر صاحب 2 نکات انہوں نے کہا جی 8 مہینے رہ گئے ایک تو، اور دوسرا ایک پیسوں کا ذکر کیا آپ نے کہ فائنینشیل پوزیشن دیکھیں، فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، اور 8 مہینے رہ گئے ٹائم کے تو کیا ضرورت.
یہ پاکستان بار کاؤنسل کا موقف. جی پہلے تو میں ذرا ایک چیز کلیریفائی کر دوں. بات ہر کوئی کر رہا ہے کہ سو موٹو ایکشن ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے, لیکن ایک چیز بھول جاتے ہیں سارے کہ آج جو میں نے بحث بھی کی ہے وہ سو موٹو پہ کم, اور جو ہماری پٹیشن تھی, جو 2 اسپیکرز ہیں جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور جو ایم پی ایز ہیں پروونشل اسمبلی پنجاب اور کے پی کے, ان کی طرف سے جو پٹیشن تھی وہ اس کا سو موٹو کے ساتھ تعلق نہیں, وہ از خود ایک پٹیشن ہے آرٹیکل 184 سر. لیکن یہ کیس تو سو موٹو کے تحت لیا گیا نا. نہیں, یہ کیس بینچ تو سو موٹو کے ساتھ لگ گئی ہیں. جی بینچ نہیں, بینچ میں پٹیشنز بھی ساتھ لگ گئی ہیں, اس لیے صرف سو موٹو نہیں ہے, یہ پٹیشنز بھی آرٹیکل 184. سر لیکن مجھے اگر یاد ہے جس وقت ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تھی اس وقت سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کی پٹیشنز بھی تھی, لیکن وہ جب فیصلہ آیا تھا انہوں نے کہا تھا سو موٹو جورسڈکشن کے تحت ہم یہ کیس سن رہے ہیں اور اس کا فیصلہ سنا رہے ہیں. اس کو جو نمبر لگا ہوا ہے وہ سو موٹو اور وہ کہہ رہے ہیں نمبر بھی اس کو سو موٹو کا لگا ہوا. نہیں, سو موٹو بھی ہے اور پٹیشنوں کا نمبر بھی لگا ہوا ہے, وہ ساری اکٹھے ایک ہی سماعت ہو رہی ہے ایک ہی پروسیڈنگز میں. بہرحال جو آپ کا سوال ہے وہ زیادہ اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا الزام وہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی اور ایشوز ہیں. یہ آج معاملہ ریز ہوا تھا جب بحث ہو رہی تھی, اور اس کے بعد اس کو رد کر دیا گیا کیونکہ اس کی گنجائش آئین میں قانون میں کسی قسم کی نہیں ہے کہ آپ پیسے نہ دیں. اگر پیسے اگر آپ کے پاس یہ بہانہ مل گیا کسی کو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, تو حکومتیں تو 10-10 سال تک چلتی رہیں گی. اسی لیے جو آئین ہے اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہی کرانے ہیں, اور یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے جتنی بھی مدد چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, ہر آئینی ادارہ, ہر ایگزیکٹو, وہ مدد لازم انسٹیٹیوشن اس پر لازم. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشل نہیں ہے, یہ سیکیورٹی آر اوز نہیں مل رہے, یہ غیر ضروری ایشوز ہیں سارے, اس کی بنیاد پر الیکشن تو ملتوی نہیں, یہ بالکل غیر ضروری. اور آپ یہ دیکھیں ایک اور چیز بڑی اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ جس دن پولنگ ہو رہی ہو اس دن کسی جگہ کسی ملک میں یا کسی ملک کے کسی حصے میں ارتھ کوئک آ جائے, کوئی زلزلہ آ جائے, تو اس جگہ پہ کچھ دن کے لیے اس پولنگ سٹیشن پہ جہاں مسئلہ ہے ڈیلے کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ الیکشن کو نہیں روک سکتے. ٹھیک سر, میں بریک لے لوں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب لیکن ارتھ کوئک کسی ایک پولنگ سٹیشن پہ تھوڑی آئے گا, وہ تو کسی ایک بڑے پر آئے گا, لیکن جو بھی آفت آتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں جس میں الیکشنز نہیں ہو سکتے.